ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ مدینہ میں یہ واقعہ ہوا، بہت رلا دینے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ الہی کا مجمع بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک ضعیف آدمی آ رہا تھا اونٹ پہ، اور اونٹنی ان کی اتنی کمزور تھی کہ جیسے مرنے والی ہو۔ اتنی کمزور اونٹنی پہ وہ آ رہے تھے اور سیدھا مسجد نبوی کے پاس پہنچے، اور وہاں آ کے اعلان کرتے ہیں، اے محمد، اے محمد، بہت تیز چلا چلا کے۔ اس کے بعد پھر صحابہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، نبی کہاں ہیں؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر چلے جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سب کے بیچ سے نکل کر، اور کہتے ہوئے، اے محمد، اے محمد۔ نبی نے کہا، ارے کیا ہوا، کسی کام سے آئے ہو؟ تو وہ ضعیف آدمی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک یہودی ہوں، لیکن میں ایمان قبول نہیں کرنے والا، اور نہیں میں کلمہ پڑھوں گا، اور نہیں مجھ کو تم ایمان کی دعوت دینا، اور نہیں میں نماز پڑھنے والا۔ میں بس اس لیے آیا ہوں کہ میری اونٹنی مری پڑی ہے۔ آپ نبی ہیں، اور نبیوں کے دل میں بہت رحم ہوتا ہے، تو آپ مجھے ایک اچھی سی اونٹنی کا بندوبست کر دیں۔ باقی میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، اور نہ ایمان قبول کروں گا، نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا۔ آپ میرے لیے ایک بس اونٹنی کا بندوبست کر دیے۔ پیارے نبی کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے، بڑے میاں آپ آئیے اور بیٹھیے، آپ کی اونٹنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا، تم میں سے کوئی ہے جو اونٹنی دے گا؟ وہ آج اونٹنی دے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر ایک صحابہ اٹھے جن کا نام حضرت عبادہ بن سامع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے بولے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ایک اونٹنی دے دوں گا، میرے پاس 2 اونٹنی ہیں، آپ انہیں دے دیے گا۔ اور وہ اپنی ایک اونٹنی اس ضعیف آدمی کو دے دیتے ہیں، اور وہ اس اونٹنی کو لے کے چلے جاتے ہیں اور باہر باندھ دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس سے ایک اونٹنی گئی، اور تمہارے پاس اس کے بدلے میں جنت آ رہی ہے۔ پھر بوڑھے میاں اس اونٹنی کو باندھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اندر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی نے کہا، اب کیا چاہیے تم کو؟ اب تم کو کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ تو نبی ہیں، ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں، آپ مجھے کہیں سے کپڑوں کا بندوبست بھی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، اگر کسی کے پاس کپڑے ہوں تو ان کو دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کی قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا۔ تو ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا نبی لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اور وہ حضرت ابو سعید خدری بولے، یا رسول اللہ میرے پاس 2-3 جوڑی کپڑے ہیں، آپ جتنا کہو میں دے دوں گا، اس لیے کیونکہ میں کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے لباس میری قبر میں بچھتے رہیں گے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے میاں سے کہا، جاؤ ان کا گھر یہیں پاس میں ہے، لے لو۔ پھر اس نے وہ کپڑے لے کر اونٹنی پہ باندھا، اور چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا تھا، اور پھر تیسری بار
پھر سے آ گئے اور کہنے لگے، یا نبی، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ اب بھوک بھی تو لگی ہے نا، تو کھانا بھی تو چاہیے نا۔ لیکن جب کھانے کا نام آیا تو سب شانت چپ ہو گئے، کوئی آواز نہیں، کیونکہ اس وقت فاقہ پڑ رہا تھا۔ سب کے گھروں میں کھانے کا ایک اناج تک نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے، وہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس اس کا انتظام نہیں، کیونکہ اس وقت فاقہ پڑ رہا تھا۔ سب کے گھروں میں کھانے کا ایک اناج تک نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے، وہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں، روزی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کہا، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ذرا بھی پیارے نبی کو اس طریقے سے میں نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، اور جو بھی ضعیف آدمی نے مانگا ہمارے پیارے نبی نے بندوبست کروا دیا۔ اونٹ مانگا وہ بھی دے دیا، کپڑے مانگے وہ بھی دے دیا، اور کھانا مانگا وہ نہ ہو سکا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضرت سلمان بن فارسی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے گئے اور لوگوں کے گھروں کے پاس جا جا کے بھیک مانگنے لگے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگے، کسی کے پاس کھانا ہے، کسی کے پاس کھانا ہے، 2 روٹی ہو تو دے دو، کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو دے دو۔ لیکن ہر کسی نے یہی کہا، ہر کسی کے گھر سے یہی آواز تھی، کھانے کا ایک اناج تک نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے گھر دوڑتے ہوئے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضرت فاطمہ نے بولا، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کہا، میں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اگر کھانا ہو تو ان بوڑھے میاں کو کھلا دو گی، ایک یہودی مہمان آیا ہے جس کے لیے 2 روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو ہماری عزت رہ جائے گی۔ کیونکہ نبی نے اونٹ کا بھی انتظام کر دیا، اس نے پھر کپڑے مانگے، اس کا بھی انتظام کر دیا، پر 2 روٹی کا انتظام نہ ہو سکا۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا اندر سے، جب ابا کے پاس روٹی نہیں ہے تو ان کی بیٹی کے پاس کہاں سے آئے گا؟ ہماری تو عزت کا سوال ہے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، سلمان ذرا کنارے ہو جاؤ، یہ لو میرا دوپٹہ، اسے لے جاؤ اور اسے یہودی کے یہاں جاؤ جس کا نام ہے شمعون، اسے وزن کرا کے جو بھی اناج آئے وہ لے لو، وہاں روٹی ملے تو ابا کو دیانا۔ پھر سلمان بھاگے بھاگے گئے اور اس یہودی سے وزن کروایا اور کہا، اسے رکھ لو اور 2 روٹی دے دو اس کے وزن کے مطابق۔ پیارے نبی کی عزت کا معاملہ ہے تو وہ شمعون، وہ بھی یہودی تھے، انہوں نے دوپٹہ وزن کیا اور یہ یہودی شمعون رویا جا رہا ہے تو پاس میں سلمان فارسی کھڑے تھے اور وہ بولے، تم رونا بند کرو، جس بول رہا ہوں وہ کرو، پہلے یہ کام جلدی کر دو، رو مت، تم پہلے یہ کام کر دو۔ یہودی شمعون نے حضرت سلمان بن فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اے حضرت سلمان، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، روتے ہوئے کہا، اور چہرے پہ ایک اسلام کا سکون اور پیارے نبی کی محبت نے انہیں پگھلا دیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت سلمان چونک گئے کہ میں تو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا تھا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا، اور تم اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت شمعون کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے یہ تورات میں پڑھا تھا کہ اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور سخاوت کا عالم ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے
اپنے سر کا دوپٹہ بھی گیر میں رکھ دیں گی۔ تو وہ منظر آج میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ پھر حضرت شمعون نے روٹی لی اور حضرت سلمان بن فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے چلو۔ پھر وہ مسجد نبوی میں پہنچے اور بہت تیز کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اور وہ روٹی دوسرے یہودی بوڑھے میاں کو دے دی۔ یہودی وہ تو اتنے بھوکے تھے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول شمعون سے بات کریے۔ مجمع میں ہر طرف سناٹا چھا گیا اور مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہے تھے، اور وہ بوڑھے میاں کھانا کھا رہے تھے کیونکہ بہت بھوکے تھے، تو وہ روٹی ٹکڑے پہ ٹکڑے کھائے جا رہے تھے۔ پھر کھاتے کھاتے انہوں نے کہا، تم سب کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کیا ہوا ہے؟ پھر روٹی کا ٹکڑا کھاتے پھر کہتے، کیا بات ہے؟ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت شمعون بھی رو رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے۔ پورے مجمع میں اتنا سناٹا، سب کی بس رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ کہتے جا رہے تھے، سب کیا بات کر رہے ہو؟ اور کھانا کھاتے کھاتے بولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے میاں آپ پہلے کھانا کھا لو، پھر بتاتے ہیں۔ تو یہودی بوڑھے میاں اٹھے اور روٹی کا ٹکڑا زمین پہ رکھا اور کہا، نہیں، مجھے بتاؤ تم سب کیا بات کر رہے ہو؟ چنانچہ حضرت شمعون نے ساری بات بیان کی، اور پیارے نبی بھی رو رہے تھے، باقی سب صحابہ بھی رو رہے تھے، اور حضرت سلمان فارسی بھی رو رہے تھے۔ پورے مجمع میں پھر وہ یہودی بوڑھے میاں بولے، جب شمعون کو میری وجہ سے ہدایت ملتی ہے تو میں سب سے بڑا بد نصیب، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جو میں ابھی بھی ایمان قبول نہ کروں۔ بس یہ کہہ کے بوڑھے میاں نے ایمان قبول کیا، لیکن ایمان قبول کرنے کا اندازہ بھی تو بہت الگ تھا نا۔ اللہ کے رسول نے کہا، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، ارے کلمہ پڑھو، ایمان آ جائے گا۔ لیکن بوڑھے میاں نے کہا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، میرا ایمان الگ ہوگا۔ اور اس یہودی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میرا ایمان لانا تجھ پہ اور محمد پہ ہے، پسند ہے تجھے، تو ابھی اسی وقت میری روح کو نکال دے۔ اے اللہ، اگر ایمان قبول ہے تو اسی وقت میری روح نکال۔ ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے ضعیف آدمی وہ پیارے نبی کے قدموں میں گر گئے اور ان کی روح نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کرو سچے دل سے اور صحیح راہ پہ چلو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ بے شک دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے جنت کا، جہاں ہمیں رہنا ہے۔ بے شک ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔